ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، چونکہ اچھی تربیت کی وجہ سے بچے معاشرے کے اندر، مستقبل کے اندر ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ اور محلے والوں کے لیے، اہل علاقہ کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ایک اچھا فرد ثابت ہوتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مرتبہ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ احنف، اولاد کے سلسلے میں ماں باپ کا سلوک کیا ہونا چاہیے؟ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، امیر المؤمنین، اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اولاد ہمارے دل کا چین ہے، اولاد ہماری کمر کی ٹیک ہے، ہمارا وجود اولاد کے اوپر آسمان کے سایہ کی طرح ہے، اور ہم اولاد کے ذریعے بڑے بڑے کام انجام دینے کی ہمت کرتے ہیں۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اگر اولاد اپنے والدین سے کچھ مطالبہ کرے تو والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، اور اگر اولاد غمگین ہو جائے تو ماں باپ ان کے دلوں کا غم دور کریں۔ جب ماں باپ اپنے بچوں کے دلوں کا غم دور کریں گے تو اولاد اپنے والدین سے محبت کرے گی اور ماں باپ کی کوششوں کو پسند کرے گی۔ اور تیسری بات، احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے اولاد کے سلسلے کے اندر جو ماں باپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے، یہ بات ارشاد فرمائی کہ ناقابل برداشت اولاد کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ اولاد پھر ماں باپ کی زندگی سے اکتا جاتی ہے اور پھر وہ قریب آنے سے نفرت کرتی ہے کہ یہ تو ہر وقت ہمارے اوپر بوجھ ہی ڈالتے رہتے ہیں۔ اگرچہ ماں باپ کی بات اولاد کو ماننی چاہیے، جو کچھ بھی کہے اطاعت اور فرما برداری کریں، لیکن اپنی اولادوں کو قریب کرنے کے لیے ان کے اوپر بے جا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حکیمانہ باتیں سنی تو بہت متاثر ہوئے اور فرمایا، احنف، اللہ کی قسم، آپ کے آنے سے پہلے میں اپنے بیٹے کے خلاف غصے کے اندر بھرا ہوا تھا، لیکن اب وہ غصہ ختم ہو چکا ہے۔ جب حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور 200 دراہم اور 200 جوڑے ہدیہ کے طور پہ، تحفے کے طور پہ بھجوائے۔ اور جب بیٹے کے پاس یہ تحفہ والد کی طرف سے پہنچا تو بیٹے نے یہ تحفہ 2 حصوں کے اندر تقسیم کر دیا، ایک حصہ اپنے پاس رکھ لیا اور 100 درہم، 100 جوڑے وہ احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھجوا دیے۔ تو لہٰذا خواتین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، چونکہ بچے کی تربیت کی پہلی گود وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ بچہ ماں کی گود میں تربیت حاصل کرتا ہے، یا بچے کی پہلی تربیت جو درسگاہ ہے، جسے مدرسہ کہا جاتا ہے، جسے جامعہ کہا جاتا ہے، جسے سکول، کالج، یونیورسٹی کہا جاتا ہے، وہ تربیت کی یونیورسٹی بچے کے لیے ماں کی گود ہوتی ہے۔ وہ تربیت کے لیے پہلی چیز مدرسے کی شکل میں ماں کی گود ہوتی ہے۔ ماں نے بچے کی تربیت کرنی ہوتی ہے، لہٰذا ماں باپ اپنے بچوں کی اس حوالے سے تربیت کریں، انشاءاللہ یہ اولاد نیک بنے گی اور ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو سکتی ہے۔